اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضہ۔ جی تو ساتھیو، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایک ایمان کو مضبوط کرنے والا واقعہ جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کو سنتے ہی آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور آپ یہ جان لیں گے کہ ائمہ طاہرین جو ہیں وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے نجات کا وسیلہ ہے، اور جو لوگ اب تک ائمہ کی زیارات کر چکے ہیں ان کے لیے بہت لطف کی بات ہوگی، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کی بے چینی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ڈیٹیل سے میں آپ کو یہ واقعہ بتاؤں، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اس طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کا حصہ بنیں۔ جی تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستو، آج آپ کو ایک 11ویں صدی کا واقعہ بتانا ہے۔ 11ویں صدی کا واقعہ ہے یہ۔ ایک عالم دین جو ہے وہ کربلائے معلیٰ میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے کہا کہ آپ جا کے گوشت لے آئیں قصاب سے۔ وہ شخص گیا اور اس نے قصاب سے گوشت لیا۔ اس کے بعد اب تو حرم امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ بن چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس وقت صرف ایک چار دیواری تھی اور اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کوئی مولانا ہوتے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر لیتے ہیں، یعنی وہ مولا کے حرم میں اپنا گوشت رکھ کے، سودا سلف رکھ کے اور مولا کے حرم کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو ان کی جو بیوی ہے وہ گوشت کو پکاتی ہیں۔ مولانا پورا دن انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن گوشت جو ہے وہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا آگ کا، بلکہ جس طرح اس کو دیچکی میں ڈالا ہوتا ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، آخر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ قصاب کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو کہ کیا ماجرا ہے، آپ نے ہمیں آج کس چیز کا گوشت دے دیا ہے۔ بس وہ عالم دین جو ہیں وہ جاتے ہیں قصاب کے پاس اور انہیں جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کس طرح کا گوشت دیا ہے کہ صبح سے شام ہو گئی، ہمارے گوشت پر آگ اثر ہی نہیں کرتی، بلکہ جیسا تھا ویسا اس کا رنگ ہی نہیں تبدیل ہوا، ویسے ہی ویسے وہ سرخ رنگ کا ہے۔ تو وہ قصاب بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صبح سے شام تک جتنے لوگوں نے مجھ سے گوشت لیا کسی نے شکایت نہیں کی، صرف آپ پہلے آئے ہیں، آپ نے ہی شکایت کی ہے۔ وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، تو ساتھیوں وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گوشت لے کر اس کو کیا کیا، یعنی رستے میں آپ کس مسافت سے گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گوشت میں نے لیا، اس کے بعد میں حرم امام حسین علیہ السلام گیا، وہاں میں نے گوشت کو رکھا اور میں نے جو ہے زیارت کی مولا کی، اور اس کے بعد میں گھر گیا ہوں۔ بس وہ جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر آپ کیسے اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ آپ کا گوشت جو تھا وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچا، اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایسی ہستی ہیں، جو شخص ان کی زیارت کرے گا یا جو چیز ان کے حرم میں ہوگی اس پر جو ہے وہ آگ حرام ہو جاتی ہے، یعنی آگ اس چیز کو نہیں جلا سکتی۔ جی ہاں، تو ایسا ہی ایک قول جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر بھی اور حرم میں ہی لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے دادا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اور اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اور جس شخص نے اس بات کے بارے میں شک کیا گویا اس نے ہماری امامت پر شک کیا۔ یعنی کتنی بڑی بات اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آگ سے بچانے والے ہیں، تو انسان اگر کوئی اور چیز بھی ان کے حرم میں جاتی ہے تو وہ بھی آگ سے محفوظ رہے گی۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی ہے کہ جس دن روز ہوگا قبر میں داخل ہونے کا، روز دخول ہوگا، تو اس دن بھی آپ ہماری شفاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس دن ہم قبر میں اتارے جائیں اس دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔
اللہم صلی علی